الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین. سلام کے مصائب کا بیان ہے. تو تمہیداً ایک بات عرض کروں کہ ایک بزرگ عالم ربانی پہنچے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام کے پاس کچھ خطوط رکھے ہوئے تھے جنہیں امام دیکھتے جاتے تھے. اور اس عالم نے سوال کیا کہ مولا یہ کیا ہیں؟ فرمایا یہ وہ امام زادوں کے حرم میں مانگی جانے والی دعائیں ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں. پھر کچھ خطوط الگ سے رکھے تھے جنہیں امام آنکھوں سے لگاتے تھے اور چومتے تھے. کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو ابوالفضل عباس علیہ السلام کے نام سے مجھ سے مانگی گئی. تو عباس فقط باب حسین نہیں ہے، باب امام زمانہ بھی ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. لہٰذا غازی ابوالفضل عباس السلام کے مصائب کے بیان کی شب ہے آج. تو مولا امام زمانہ سے توسل کریں، اس لیے کہ امام زمانہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وصی الحسن والخلف الحجہ ایہا القائم المنتظر المہدی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها. نام امام زمان اشفع لنا زیارت ابوالفضل عباس نصیب و مل کے یا وجی عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بلندتر صلوات بر محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. نعرہ الصلوات. سورہ نبا میں ارشاد اقدس الہی ہے. یہ سوال کرتے ہیں آپ سے ایک عظیم خبر کے بارے میں. عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، جس خبر کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. کلا سیعلمون، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون، اور انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. کل عرض کیا کہ نبأ عظیم کا ظاہر ہے قیامت، باطن ہے علی ابن ابی طالب. حدیث مولا کی روشنی میں خود سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ باطن کیا ہے، لیکن ظاہر نبأ عظیم ہے. قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کب برپا ہوگی قیامت، سوال کرتے ہیں یہ. اچھا یہاں تو سوال ہے عما یتساءلون کہہ کر. قرآن میں آپ یسألونک، اے رسول یہ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں. یہ سوالات تلاش کیجئے تو یہ 14 سوال بنیں گے جو رسول اللہ سے کیے گئے. یسألونک قرآن میں 15 مرتبہ آیا ہے، لیکن ایک سوال 2 مرتبہ تکرار ہوا ہے. لہذا 14 سوال ہیں جو حضور سے کیے گئے. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کی کیفیتوں کے بارے میں. یسألونک عن الاہلہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اہلہ ہلال کی جمع ہے.
یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند کی الگ الگ حالتیں کیوں ہوتی ہیں، پہلی کا چاند اور ہے، دوسری کا چاند اور ہے، اس طرح 14ویں کا چاند اور ہے. اس لیے عربی زبان میں چاند کے لیے 14 لفظ ہے. پہلی تاریخ کا چاند، دوسری تاریخ کا، پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہتے ہیں اور 14ویں تاریخ کے چاند کو بدر کہتے ہیں. ہے میرے ساتھ آپ؟ تو یہ چاند کی مختلف حالتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں رکھا ہے کہ پہلی کا چاند اور دوسری کا چاند اور پھر تیسری کا چاند، 14ویں کا چاند، 14ویں کا چاند، پھر یہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے ایسا کیوں رکھا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج. اب دیکھیں یہاں پر بڑی گہرائیاں ہیں اور اس ایک لفظ میں اگر گفتگو ہو تو پھر بڑے مطالب ہیں. سوال کسے کیا تھا؟ رسول اللہ سے. جواب کون دے رہے ہیں؟ اللہ. قل، آپ کہہ دیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں یہ مواقیت للناس والحج. ہر سوال میں ایسا ہی ہے. سوال کیا رسول اللہ سے، جواب دیا اللہ نے. اچھا سورہ یاسین کی آیت کس کے ذہن میں نہیں؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. یہ آپ نہیں، ضرب لنا، یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور مثال بیان کرتے ہیں. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اپنی خلقت کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، جبکہ چورا ہو چکی ہیں. قل، آپ کہہ دیں یحیی الذی انشأها اول مرہ، انہیں وہی زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا. اس وقت چورا بھی نہیں تھا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اللہ نے زندہ کر دیا. اب چورا تو ہے کم سے کم. وہو بکل خلق علیم، وہ ہر قسم کی خلقت سے آگاہ ہے. اب دیکھیں قیامت کے بارے میں مجھے گفتگو نہیں کرنی، آج یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آئے تھے حضور مکرم کے پاس ہڈیاں لے کر، اللہ کے پاس تو نہیں گئے تھے نا. اللہ کہتا ہے ضرب لنا مثلا، یہ آئے ہیں ہمارے پاس مثال بیان کرتے ہیں. سوال کرتے ہیں نبی سے، جواب دیتا ہے اللہ. آتے ہیں نبی کے پاس، اللہ کہتا ہے ہمارے پاس آئے. یہ باب اللہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ شان مصطفیٰ سمجھ میں آ رہی ہے؟ احترام ختم مرتبہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آتے ہیں نبی کے پاس، اللہ کہتا ہے ہمارے پاس آ رہے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ نے کہا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم. تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ کوئی مصطفیٰ سے بات کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے بات کر رہے ہو. ایک مثال دوں آپ کو، ایک روایت ہے بڑی لطیف. امام رضا علیہ السلام کا ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا مولا میں نے منت مانی تھی کہ میرا کوئی کام ہو جائے تو میں اللہ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا. تو مولا وہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں؟ امام نے کہا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا ہمیں دے دو. کہا مولا اب تو اللہ نہیں ہے. امام نے کہا جو تیرے امام کے ہاتھ میں پہنچ گیا وہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا. ایک صلوات کا ایک بنتا تھا یہاں پر مولانا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہ تک پہنچنے کا دروازہ. تو میں آپ سے جس موضوع پہ اس وقت بات کر رہا ہوں کہ آیات قرآنی کی روشنی میں ذکر ہے امیر المومنین علیہ السلام. تو یسألونک قرآن میں 14 مرتبہ آیا ہے. اب اس آیت کو سن لیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ چاند کی مختلف حالتیں کیوں ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، ان سے کہہ دیں کہ یہ وقت متعین کرنے اور حج کی تاریخیں طے کرنے کا ایک پیمانہ ہے. چاند سے طے ہوتا ہے نا. دیکھو اسلامی کیلنڈر کی خوبصورتی بتائے کیا ہے، کیا بیوٹی ہے. یہ ہے چاند کے حساب سے، سورج کے حساب سے نہیں ہے. جارجن کیلنڈر جو ہے وہ سورج کے حساب سے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں. دونوں میں فرق یہ ہے، مثلا مذہبی تہوار کرسمس وہ 25 دسمبر کو آئے گا. اب کرسمس گرمی میں آ جائے یہ تصوری نہیں ہے، ہمیشہ سردی میں آئے گا. اسلامی اوکیجنز کی خوبصورتی اور اس میں لطافت یہ ہے کہ حج کبھی گرمیوں میں آئے گا، اس کے بعد پھر ایک راؤنڈ ہو کے پھر سردیوں میں آئے گا، پھر رمضان کبھی گرمیوں میں آئے گا. معمولاً یہ ہے کہ حج جب گرمیوں میں ہے تو رمضان قدرے سردیوں میں ہے، جب رمضان گرمیوں میں ہے تو حج قدرے سردیوں میں ہے. محرم پھر کبھی گرمیوں میں آئے گا، اس وقت گرمیوں میں ہے، پھر ایک وقت آئے گا جب سردیوں میں آئے گا. تو یہ بڑا آرگینک ہے.
کہ اگر ایک انسان 60-70 سال تک رہتا ہے نا تو وہ سال بھر میں گرمیوں کے روزے بھی رکھتا ہے, سردیوں کے روزے بھی رکھتا ہے, گرمیوں میں بھی زیارت پہ جاتا ہے, سردیوں میں بھی زیارت پہ جاتا ہے, گرمی میں بھی عزاداری کرتا ہے, سردی میں بھی عزاداری کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی سیزن, کوئی موقع ایسا نہیں رکھا کہ جب اللہ کی عبادت, ائمہ علیہ السلام کی زیارت, جتنے بھی مواقع ہیں اس سلسلے میں, عرفہ پہ جاؤ تو عرفہ کبھی سردیوں میں آئے گا کبھی گرمیوں میں, 15 شعبان کبھی سردی میں آئے گا کبھی گرمی میں, عاشور کبھی سمجھ رہے ہیں بات کو. تو اللہ نے کہا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج, یہ حج کو پہچاننے کا اور وقت کو متعین کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ ہلال. پھر آگے فرمایا, آج میرے موضوع سے مربوط بھی ہے بہت ہی آیت, فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا, اور دیکھو ان سے کہہ دیجئے حبیب کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کی پشت سے چھلانگ لگا کر داخل ہو. عجب آیت, یعنی اس کا ربط کیا ہے یہاں پر, ذرا سوچئے گا. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں سے, اب میں ٹھیٹ اردو میں کہوں تو گھروں سے پچھواڑے سے چھلانگ لگا کے داخل ہو, ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے. ولکن البر من اتقى, نیکی ہے کہ تقوی اختیار کرو. واتوا البیوت من ابوابها, گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے. اور دروازوں سے آؤ, واتقوا اللہ, پھر کا تقوی اختیار کرو. یعنی دو تقوی کے درمیان کہا واتوا البیوت من ابوابها, آؤ دروازوں کے ذریعے سے, اس لیے کہ جو دروازے سے نہیں آئے گا وہ چور کہلائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تاریخ میں جا کے دیکھیے گا, اللہ نے کہا نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں کے پشت سے چھلانگ لگا کر آؤ, بلکہ نیکی یہ ہے کہ گھروں میں دروازوں سے آؤ. یہ آیت نازل ہوئی, حضور مکرم نے علی بن ابی طالب السلام کی جانب دیکھا اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. سبحان اللہ. مصطفیٰ تک پہنچنے دروازے سے آؤ. اب آپ جانتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی بڑی فیبریکیشن کی گئی ہے. ہاں, ایک بنی امیہ کی قائم کردہ کمپنی تھی حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی انلمیٹڈ. تو وہاں پر ہر قسم کی حدیث میں تحریف ہو گئی. تو کہا گیا کہ بھائی میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے, اور فلاں اس کی چھت ہے, فلاں اس کی دیواریں ہیں, فلاں اس کی کھڑکیاں ہیں. میری بلا سے آپ پر نالے بنا لو, جو جس کو جو بنانا ہے وہ بنا لو, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. آنا دروازے ہی سے پڑے گا. اوہ, مل کے صلوات دے نام حضرت کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر صلی اللہ علیہ. آنا دروازے سے. واتوا البیوت من ابوابها. اب دیکھو کم عقلوں کو اتنی بھی سمجھ میں نہ آئے کہ شہر کی چھت نہیں ہوتی. مجھے بتاؤ کوئی ایسا شہر جس کی چھت ہو. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, شہر کا دروازہ ہوتا تھا, چھت نہیں ہوتی تھی, کھڑکیاں نہیں ہوتی تھی. خود لفظ میں ظاہر ہے کہ حدیث گھڑی گئی ہے, جعلی حدیث ہے. تو حضور نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو علی بن ابی طالب ہیں دروازہ مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے. اب دو میں سے سن لیں, تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں. ایک تعلق ہے نا, تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں, وہی ہے ربط اب شبیر و عباس دلاور میں. بات پہنچ گئی, میں نے کیا کہا. عباس کی مجلس ہے. اس لیے محمد مصطفیٰ تک پہنچنے کا دروازہ علی, حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس, ہر امام کے حرم تک پہنچنے کا دروازہ عباس. اب ہو سکا تو میں عرض کروں گا باب رضا بھی عباس, باب جواد بھی عباس, ہاں باب حسن بھی عباس. فقط حسین نہیں, حسن تک پہنچنے کا دروازہ بھی عباس ہے. کہ جو میں درود و سلام آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں بعض اوقات خطبے میں, اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النخوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. یہ جو میں 14 معصوم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا ہوں, یہ درود سلام در حقیقت ہے امام زمانہ علیہ السلام پر درود. یعنی یہ ہے امام زمانہ کا درود. تو ان میں 14 معصومین کے نام کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ درود ہے اس خاص کیفیت میں
کہ ان امام زمانہ پر سلام ہو جن میں ہر امام کی صفت موجود ہے. بات سمجھے؟ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ، یعنی ان امام زمانہ پر سلام ہو کہ جو مصطفیٰ کی دعوت کے حامل ہے. صاحب دعوت نبوی، جیسے رسول اللہ کی دعوت تھی یعنی تبلیغ دین، ویسے ہی امام زمانہ علیہ السلام کی ہوگی. صاحب دعوت نبویہ والصولۃ الحیدریہ، یہ امام زمانہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ درود و سلام ان حضرت حجت پر کہ جو روب و جلال صولت حیدری اس کے حامل ہے. والعصمت الفاطمیہ، حضرت حجت تک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عصمت پہنچی ہے. والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ. ترجمہ سمجھ میں آ رہا نا؟ آسان ہے یہ. والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ، سارے قال الباقر اور قال الصادق جتنی حدیثیں ہیں ان سب کے وارث ہیں حضرت حجت. والعلوم الکاظمیہ، امام موسیٰ کاظم کے علم کے وارث، امام رضا علیہ السلام کی حجتوں کے وارث. کیونکہ امام رضا علیہ السلام، مامون رشید کے دربار میں امام رضا علیہ السلام کے جتنے مناظرے ہیں، شاید ائمہ علیہ السلام میں سب سے زیادہ مناظرے امام رضا علیہ السلام کے. یعنی ایتھسٹ ان سے مناظرے کیے، مجوسیوں سے کیے، عیسائیوں سے کیے، یہودیوں سے کیے، اپنے مسلمانوں سے کیے. اور یہ سارے ون لائنرز ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ون لائنرز. تو امام رضا علیہ السلام کے مناظرات، ان سب کے، ان حجتوں کے، ان دلیلوں کے وارث امام زمان علیہ السلام. امام محمد تقی کے جود و سخا کے وارث، امام علی نقی علیہ السلام کی پاکیزگی کے وارث، امام حسن عسکری کی ہیبت کے وارث. والغیبۃ الالہیہ، اور اللہ چونکہ خود غیب میں ہے تو اس نے اپنی ایک حجت کو غیب میں رکھا ہے، چاہے وقتی طور پر صحیح. حضرت حجت ایک عالم ربانی ہے، ان تک حضرت حجت عالم بیداری و خواب میں جب انہوں نے حضرت حجت علیہ السلام کو دیکھا، امام نے فرمایا جی تم مجھ پر درود و سلام بیچتے ہو نا، بہت توجہ رکھنا، اس میں ایک نام کا اضافہ کر دو، مولا. اس فہرست میں تو کسی کا اضافہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں آپ جانتے بھی ہیں میرے مزاج کو بھی، اور جو حق ہے میرا مزاج اس کی کیا حیثیت، کیا اوقات. لیکن جو قال الباقر اور قال الصادق، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ وقت کا حسین تو کوئی نیا بن نہیں سکتا، نہ وقت کا علی کوئی بن سکتا ہے. تو اب کوئی نیا نام تو آ نہیں سکتا اس فہرست میں. تو مولا اس میں ہم کس نام کا اضافہ کریں؟ امام نے کہا مجھ پر ایسے درود و سلام بھیجو، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرت العباسیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابو الفضل عباس، ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے، ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. او یہ ہے ابو الفضل عباس. میں مل کے سلوا دوں، نام ہے ابو الفضل عباس ابن حیدر کرار علی شبن ابی طالب. تھوڑا سا مجھے بات کرنی ہے. اب یہ آیت ایک میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی کہ آؤ تو دروازوں سے آؤ. اس آیت کا مصداق مولا علی بھی ہے، ابو الفضل عباس بھی ہے. اصل مصداق علی بن ابی طالب، اور علی کی وراثت بالکل ایسے ہی پہنچی ابو الفضل عباس تک. تو عباس بھی ہیں باب الائمہ، علی ہیں باب محمد. ایک آیت اور سن لو، مولا علی بھی مصداق ہے، ابو الفضل عباس بھی مصداق ہے. موضوع ہمارا تھا مولا علی علیہ السلام عشرے میں، لیکن آج مجھ پر فرض ہے کہ میں مولا علی ابو الفضل عباس دونوں پہ گفتگو کروں. سورہ مدثر کی آیت ہے، 74واں سورہ ہے. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایک تذکرے سے منہ موڑ کے کھڑے ہیں. اب یہ تذکرہ کون ہے اس کو سنائیں گے کبھی. تذکرہ ہے ذکر سے، کسی خاص ذکر سے یہ منہ موڑ کے کھڑے ہیں. تو یہ کون ہے؟ کأنہم حمر مستنفرہ، یہ تو بتکے ہوئے گدھے ہیں. دیکھو مجھ پہ نہیں کہنا، قرآن ہے یہ، میں نے کسی کو گدھا نہیں کہا. حمر کا ترجمہ ہے حمار کی جمع،
کم سے کم 3 گدھے. یہ ہومر کا ترجمہ ہے. میرے بھائی آپ نے ٹیشو بھی ایسا دیا جو خالی ہے. چلے ہومر مسئلہ نہیں, چلے کانوں ہومر مستنفرہ. یہ بدکے پہ گدھے ہیں, یہ بھاگے جا رہے ہیں. کم سے کم 3. حمار کی جمع ہومر. کس سے بھاگ رہے ہیں؟ فرت من قسورہ, ایک بپھرے ہوئے شیر سے بھاگ رہے ہیں. ہائے میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. کوئی نہ کوئی تو اس کی تعویل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہوا میں خلا میں فضا میں تو آیت نہیں کہی, کوئی نہ کوئی تو اس کا مصداق ہوگا. کچھ ہیں بدکے ہوئے گدھے جو بھاگ رہے ہیں ایک شیر سے. اچھا کسے یاد نہیں خندق میں میرے مولا علی کا رجز, انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام و احجام و لیس کسورا. میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. میں وہ جنگلوں کا بپھرا ہوا شیر ہوں جسے دیکھ کر ہر ایک فرار کر جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, کچھ بدکے ہوئے گدھے ہیں کہ جو ایک بپھرے ہوئے شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. اگر ان گدھوں کو شیر کے مقابلے میں بھاگتا ہوا دیکھنا ہو تو یا احد کے میدان میں علی کو دیکھو یا کربلا کے میدان میں عباس کے سامنے دیکھو. کچھ گدھے ہیں کہ وہ بھاگ رہے ہیں. کیا ہی خوبصورت 2 مصرے کہیں جناب میر انیس نے, بہت ہی خوبصورت ہیں. کہتے ہیں 2 ہی جوان ہے بس اس 2 جہان میں, 2 ہی جوان ہے بس اس 2 جہان میں, عباس کربلا میں, علی نہروان میں. یہ بھی خاص ہے, اس میں ایک لطافت ہے. مولا عباس ہیں کربلا میں 34 برس کے, نہروان میں علی ہیں 63 برس کے. کہہ رہے 2 جوان ہیں بس 2 جوان ہیں اس 2 جہان میں. میں انیس سے پوچھوں, انیس کہاں جوان ہے علی؟ علی تو 63 برس کے ہیں. وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو 34 برس کے عباس ہے نا وہ 63 برس میں بھی علی ہے. ہاں جی, علی حیدر کرار, 63 برس کے وہ علی جوان ہے نہروان. تو یہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں کہ جو بھاگے جا رہے ہیں. اب یہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام ان تک جو مصطفیٰ سے وراثت میں علم پہنچا وہ آیا ابوالفضل عباس تک, اور یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا, کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. یہ 4 علمدار ہیں بڑے. حضور مکرم کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا, ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. پھر کہتے ہیں کہ ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, اب اور کوئی نہیں ہے اس کے بعد سوائے ایک. ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر. اب علم منصوب عباس سے, اب علم منصوب عباس سے. اور کیا اطاعت ہے, خدا کی قسم کیا اطاعت ہے. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. یہ زیارت ابوالفضل عباس یہ کسی عالم کی لکھی بھی نہیں ہے, یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے. سلام اللہ, اللہ کا سلام آپ پر, اللہ کا سلام آپ پر ہے بس. اس لیے اس تسلیم کی منزل پر ہے. دیکھو ایک باریک سا نقطہ عرض کروں, چونکہ وہ ہمارا موضوع قرآن سے ریلیٹڈ ہے, لہذا قرآن ہی سے ایک مدد لیتے ہوئے. آپ سب نے سنا ہے یقیناً حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ سورہ کہف میں. حضرت خضر کہہ رہے ہیں آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے, انک لن تستطیع معی صبرا, آپ صبر نہیں کر پائیں گے. کہ نہیں میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ جو میں کام کروں اس پر کوئی اعتراض نہیں کیجیے گا. حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا, اردت ان اعیبھا, کشتی میں عیبدار بنا دیا, سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیوں کیا؟ کہ میں نے آپ سے کہا علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. اچھا آپ نہیں پوچھوں گا, ساتھ رکھے مجھے. آگے ایک جوان کو قتل کر دیا, کہ یہ کیوں کیا؟ کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے. یہ کیوں ہو رہا ہے بتائیں؟ حضرت موسیٰ ظاہر کے پابند, حضرت خضر باطن کے پابند. سمجھو بات کو, حضرت خضر تعویل کے پابند.
حضرت موسیٰ ہے تنزیل کے پابند. یہ فرق ہے کہ جوان کو قتل کر دیا. کہ کیوں کیا؟ کہ میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے. اچھا آگے بڑھے, ایک بستی میں داخل ہوئے, بڑی بے احترامی کی لوگوں نے, تو اس بستی میں ایک دیوار کو ویسے ہی بنا دیا, اجرت بھی نہیں لی. کہ انہوں نے تو ہماری بڑی بے احترامی کی, کھانا پینا بھی نہیں پوچھا, آپ نے بغیر اجرت کے دیوار بنا دی. کہ حاذا فراق بینی و بینک, یہ میرے آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے, اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. اور وہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ ایک بادشاہ آ رہا تھا کشتیوں کو لوٹتا ہوا, تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں تاکہ جب وہ آئے تو اس کشتی کو نہ لوٹے. خضر جواب دے رہے ہیں. اور آگے بڑھ کر ایک جوان کو میں نے قتل کیا اس لیے کہ میں جانتا ہوں اللہ کے حکم سے وہ اللہ کا نافرمان اور کافر بننے والا تھا, تو اللہ اس جوان کے بدلے اس کے والدین کو ایک نعم البدل اولاد عطا کرے گا. اللہ, یہ قرآن میں. اچھا پتہ اللہ نے کون سی اولاد عطا کی؟ بیٹا قتل ہوا تھا نا, اللہ نے بیٹی دی, بیٹا نہیں دیا. یہ جو بیٹی ہے یہ بیٹے سے افضل ہے. اور روایت میں ہے کہ اس بیٹی کی نسل سے اللہ نے 70 بنی اسرائیل کے انبیاء خلق کیے. بیٹا مر گیا لیکن اللہ نے ایک بیٹی عطا کی, بیٹی بیٹے سے افضل. دیکھو خاتون ہو مرد ہو, دونوں کی ڈیوٹیز الگ الگ ہے. تقوی میں, اللہ کی طرف بڑھنے میں کوئی کمی بیشی کسی میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک خاتون ایسی ہو جو اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہو. میں تو عام سطح پہ بات کر رہا ہوں. اچھا حضرت آسیہ کی مثال نہیں ہے کیا؟ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں, اپنے زمانے کے سارے مردوں سے افضل ہیں. اپنے زمانے کی حجت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مددگار ہیں, محافظ ہیں. تو بھائی سنا تو چھوٹی سی, حضرت اسماء بنت امیس کا نام سنا ہے, جعفر طیار علیہ السلام کی زوجہ. یہ ہجرت پہ تشریف لے گئی تھی حبشہ, ایتھوپیا سے جب واپس آئیں تو جعفر طیار اپنی زوجہ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ واپس آئے مدینہ. مکہ سے گئے تھے لیکن مدینہ واپس آئے. خط و خطابت ہوتی تھی رسول اللہ کے جعفر طیار کے ساتھ. تو خیبر فتح ہونے کا دن تھا جب پہنچے, اور خیبر کا مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا, اور خیبر میں بڑا مال غنیمت ملا تھا علی کی تلوار کے صدقے میں. اور کیا تھا, تو علی کی تلوار کے صدقے میں مال غنیمت بڑا ملا تھا. اور خیبر کے بعد ہی مدینہ میں بڑی ہری ہری سوجی تھی سب کو, سب کے گھر, سب کے جو لائف سٹائل سب بدل گئے تھے. ہاں, مال غنیمت کا بڑا شوق ہو رہا تھا. جب حضرت جعفر طیار پہنچے تو بظاہر تو انہوں نے تو جنگ میں کوئی شرکت کی نہیں تھی. اب حضور اپنے اذن سے چاہیں تو سب کچھ عطا کرتے ہیں, لیکن حضور ایک اور بہتر تحفہ دینا چاہتے تھے. کہ جعفر کیوں نہ میں آپ کو ایک نماز ایسی سکھلاؤں کہ جو جتنا خیبر کا مال غنیمت ہے بلکہ جس شے پر سورج کی روشنی چمکتی ہے ان سب سے بہتر ہو. پھر ایک نماز سکھائی جسے ہم نماز جعفر طیار کہتے ہیں, وہ اسی دن سکھائی تھی. اچھا یہ اکسیر اعظم ہے نماز, کبریت احمر ہے واقعی, یعنی ذاتی ہماری زندگی کے تجربات ہیں. میں چونکہ ظاہر سی بات ہے پبلک فیلڈ پہ ہوتے ہیں تو سینکڑوں لوگ ملتے ہیں دنیا بھر سے, وہ کام کے جو 10 سال سے لوگوں کے رکے ہوئے تھے, میں نے اس ایک نماز جعفر طیار پڑھنے کے بعد اس صدقے میں ان کے کام حل ہوتے ہوئے دیکھے. لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی عمل بتلائیے, کوئی وظیفہ. نماز جعفر طیار تھوڑا سا طویل ہے, 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگے گا. اب مشکل یہ ہے کہ لائف سٹائل ایسا ہو گیا لوگوں کا, یا یوں کہیں کہ اکتاہٹ اور سستی ایسی ہو گئی ہے. آپ کسی سے کہیے کہ یہ عمل کر لیں, کوئی آتے مولانا صاحب آپ کو دعا بتائے, اچھا یہ عمل کر لیں, کہ مولانا صاحب آپ ہی کر لیں گے ہماری نیت سے. اب جو اپنی زندگی میں آدھا گھنٹہ نکالنے کو تیار نہ ہو, مولانا صاحب یہ بھی آپ ہی کر لیں, بس ہماری نیت سے آپ کر لیں, آپ اچھا کر لیں گے. میرے بھائی آپ کیجئے نماز جعفر طیار جمعے کے دن زور سے پہلے, یہ افضل وقت ہے. نہ پڑھ سکے کسی بھی وقت پڑھ لیں. 4 رکعت کی نماز ہے, 2 رکعت کر کے, اور اس میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. مطلب طریقہ تو اس کا میں طریقہ یہاں بیان کروں گا, چلے کہہ دیتا ہوں, پھر آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا, بڑا آسان ہے. نماز جعفر طیار آپ لکھیں گے آن لائن آپ کو duas.org پہ مل جائے گا. سورہ الحمد, اس کے بعد ویسے تو کچھ مخصوص سورہ ہیں, سورہ زلزال ہے, سورہ عادیات ہے پہلی رکعت میں, پھر دوسری رکعت میں, لیکن اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو آپ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں 4 رکعتوں میں الحمد کے بعد.
دو رکعت کر کے پڑھنی ہے. الحمد سورہ قل ہو اللہ احد, پھر 15 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 15 مرتبہ ہو گیا. اچھا ہے, کیا میں سوچ کے نہیں آیا تھا, لیکن حضرت جعفر طیار کا ذکر ہو رہا ہے. ابو الفضل عباس کو جو تشبیہ دی گئی ہے نا, وہ جعفر طیار سے دی گئی ہے. علی کے بھائی ہیں جعفر طیار. کاش کبھی موقع ہو تو حضرت جعفر طیار پہ پوری ایک مجلس ہو. حق بنتا ہے, حق بنتا ہے. الان انفصم الظہری, علی بن ابی طالب نے کہا تھا, بالکل بھائی نہیں, وہی جملہ کہ جو حسین ابن علی نے ابو الفضل عباس کے لاشے پہ کہا. حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی اردن کے قریب جگہ موتا میں, امیر المومنین مدینہ میں تھے. خبر جب پہنچی الان انفصم الظہری, امیر المومنین نے فرمایا کہ کمر ٹوٹ گئی میری آج. معمولی بات نہیں ہے جعفر طیار. بلکہ میں آپ کو امام محمد باقر اسلام کا ایک فرمان سناؤں. مولا نے فرمایا کیا ان دو عظیم ہستیوں کا مقام ہے کہ اہل بیت نے ہر جگہ ان کو یاد کیا. ایک حضرت حمزہ, ایک جعفر طیار. مولا سجاد نے خطبہ دیا, وہاں بھی یاد کیا, حمزہ ہم میں سے, جعفر طیار ہم میں سے. امام حسین نے عاشور کے دن خطبہ دیا کہ حمزہ ہم میں سے, جعفر طیار ہم میں سے. امام باقر نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ زندہ ہوتے اور علی بن ابی طالب کے بھائی جعفر طیار یہ وصال حضور مکرم کے وقت زندہ ہوتے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ میرے جد علی بن ابی طالب کا حق خلافت غصب کرتا. یہ دو ہوتے تو اتنے تھے, لیکن کوئی بھی ان میں وہ نہیں تھا. یہ امام باقر نے فرمایا ہے. یہ انالیسس نہیں ہے کسی خطیب کا, انالیسس نہیں ہے, تجزیہ نہیں ہے, یہ فرمان معصوم ہے. فرمایا اگر میرے جد کے چچا حمزہ زندہ ہوتے اور جعفر طیار تو جرأت نہ ہوتی کسی میں کہ حق علی کو غصب کرتا. یہ ہستیاں وہ ہیں. سبحان اللہ. تو جعفر طیار حضور نے تحفہ عطا کیا. سبحان اللہ. اور تحفہ یہ عطا کیا کہ نماز آپ پڑھیں 4 رکعت 2 رکعت کر کے, الحمد کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا یہ 4 تسبیح ہیں نا, تسبیحات اربع اسے کہتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھیں بات سے بات ذہن میں آتی ہے اور بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں. حضرت ابوذر سے روایت ہے. ابوذر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی دختر ان کا نور کب سے ہے؟ حضور مکرم نے فرمایا ہزاروں سال کا ایک عدد لیا حضور نے, کیونکہ روایات میں مختلف عدد ہیں, اس لیے بہرحال اب وہ حضور مکرم فرمائے کہ وہ 4,24,000 سال کا بھی ایک عدد ہے اور 40,000 سال کا بھی ایک عدد ہے. اب ان کے کیا مطلب ہے یہ تو میں نہیں جانتا, الگ الگ روایتیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بیٹی کے نور کو آدم کی خلقت سے اتنے 1000 سال پہلے. تو ابوذر نے سوال کر لیا یا رسول اللہ آپ کی دختر جب عالم انوار میں تھی تو ان کی غذا کیا تھی؟ دیکھو دنیا میں آتا انسان تو جسمانی غذا ہوتی ہے, تو عالم انوار میں کوئی نورانی غذا تھی ان کی, کوئی روحانی غذا تھی ان کی؟ حضور نے کہا تھی. کہ رسول اب ابوذر ہی پوچھ سکتے تھے. ابوذر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی دختر عالم انوار میں تھی تو ان کی غذا وہاں کیا تھی؟ حضور نے کہا میری بیٹی کی غذا عالم انوار میں تھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا نور آسمانوں پر عرش پر اس ذکر کو پڑھا کرتا تھا. اللہ نے ہر مومن پر نماز کی صورت میں اسے واجب کر دیا. یہ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے. مل کے صلوات دے دو بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یا علی. دیکھو سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے. قیامت کے ناموں میں سے کہ یوم تبلی السرائر, جب راز کھل جائیں گے, ہر ایک کے جو اندر کے راز ہے نا, جو اصل جو ہے, اب وہ چاہے پوزیٹیو ہو نیگیٹو ہو, قیامت میں کیا کہیں گی عباس کو اپنا بیٹا. عباس کی حقیقت کیا ہے؟ فاطمہ کا بیٹا ہونا. اللہ نے اہتمام یہ رکھا ہے کہ وہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ سے, کیا ہی عظیم و شان مقام ہے اس بی بی کا, بلا شک. ان کا نام بھی فاطمہ ہے, فاطمہ کلابیہ. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا.
دل برے ام بنی، فقط ایک عباس ہے جن کی یہ صفت ہے، دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، اور ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا. ہائے ہائے. عباس ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا. وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا، دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. ایک بڑے معرفت کا شعر ہے کہ سو گیا شام غریبہ سے بھی پہلے سورج، سو گیا شام غریبہ سے بھی پہلے سورج، اب جو سجاد ہی چاہے تو سویرا ہوگا. امام زین العابدین، ہاں یہ مقام امام زین العابدین. اچھا بات سے بات نکلتی جا رہی ہے ہماری. تو نماز جعفر طیار 15 مرتبہ سبحان اللہ، یہ وہ ورد جو بی بی کا ورد تھا. الحمد سورہ کے بعد پھر رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر کھڑے ہوں پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سجدے میں جائیں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بیٹھیں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر بیٹھیں 10 مرتبہ، یعنی ہر حرکت پر 10 مرتبہ، سوائے الحمد سورہ کے بعد 15 مرتبہ. تو اب یہ گن لیجئے گا اپنے پاس لکھ کے، یہ 75 بنتے ہیں ایک رکعت میں. 75 اور 75 150، 2 رکعتیں ہو گئی، سلام کر کے ختم، اس کے بعد پھر 2 رکعت، یہ ہو گئے کل 300. یہ نماز جعفر طیار. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ حضور نے تحفہ عطا کیا تھا. اب یہ بات ساری کہاں سے نکلی تھی؟ بات ساری یہاں سے نکلی تھی کہ ایک خاتون ہو سکتا ہے وہ افضل ہو اپنے زمانے کے سارے مردوں سے. تو بی بی اسما بنت امیس اب جعفر طیار کے ساتھ واپس آئیں ایتھوپیا سے. جب واپس آئیں تو مدینہ کی کچھ عورتیں حضرت اسما بنت امیس کے پاس آئیں. انہوں نے آ کے کہا کہ آپ رسول اللہ سے ایک سوال تو پوچھیے، یہ ساری فضیلت اللہ نے قرآن میں کیا مردوں کی بیان کی ہوئی ہے؟ کو عورتوں کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا حضور نے پتا کیا کہا اس سوال پر؟ کہا بہت اچھا سوال ہے، نعم السوال حاضر. کتنا اچھا سوال ہے، حضور کو پسند آیا ہے سوال. کیونکہ حضرت اسما بنت امیس نے کہا مثلا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آمنو کا جو لفظ ہے نا یہ مردوں کے لیے شامل، حکم میں عورتیں بھی ہیں لیکن لفظ تو مردوں کا ہے نا. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا ذکر عن بیع اللہ عن ذکر اللہ. کچھ مردان خدا ایسے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. مرد کا لفظ ہے، تو عورتوں کے لیے نہیں ہے کچھ. اب حضرت اسما بنت امیس نے پوچھا رسول اللہ سے، جواب دیا اللہ نے. سورہ احزاب جس میں آیت تطہیر ہے، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35، 33 سورہ 35 آیت کا اے حبیب ان سے کہیے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. ان سے کہیے گا نا اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، اللہ کے سامنے خضوع و خشوع کرنے والے مرد، خضوع و خشوع کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. ان دونوں کے لیے اللہ نے برابر سے مغفرت بھی رکھی ہے، اجر عظیم بھی رکھا ہے برابر. تو عزیزوں یہ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیوٹیز الگ رکھی ہیں. ان ڈیوٹیز میں ہو سکتا ہے کہ گھر میں فقط گھرداری کر کے ایک خاتون اس عظیم مقام پہ پہنچ جائے کہ ایک مرد میدان جنگ میں جہاد پر جا کر بھی نہ پہنچ پائے. یہ میں آپ کو روایات کی روشنی میں سنا رہا ہوں، اس لیے آپ اپنے کاموں کو یہ کمتر نہ سمجھیں، ہرگز کمتر نہ سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھرداری پر بچے کو فقط، اب میں کیونکہ آج کا یہ موضوع نہیں ہے لیکن بات نکل آئی تو میری زبان پر ساری چیزیں آ گئی. شوہر کو کھانا دے دینا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ پریشر ڈالیں کیونکہ ان پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر لیں تو سنت فاطمہ زہرا ضرور ہے. کسی شے کا واجب ہونا اور ہے، واجب نہیں رکھا اللہ نے.
لیکن بیوی کی سنت ہے. تو عزیزوں جو میں بات کہہ رہا تھا کہ اگر پہنچنا ہے گھر تک تو آؤ در سے. محمد مصطفیٰ تک پہنچنا ہے اولی مرتضیٰ سے. ابو الفضل عباس باب حسین. عباس کے نام تمام کر رہا ہوں اس سے بات. عباس کے نام کا ابجد ہے 133. عین کے 70, با کے 2, الف کا 1, سین کے 60, 133. حسین کے نام کا ابجد ہے 128. اس نام کے آگے باب لگاتے ہیں, باب حسین. با کے 2, الف کا 1, با کے 2, 5, 128, 133. یہ بات سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا؟ عباس کے نام کا ابجد ہے 133. اور یا اللہ, ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے, ایک جگہ پڑھ چکا ہوں لیکن یہاں پڑھتا ہوں چلے, کہ دو بحث کرنے والوں میں بحث ہو رہی تھی کہ سلمان کا مقام زیادہ ہے یا بہرحال عباس کا. تو یہ بات ہونے لگی تو کہہ رہے عجیب بات ہے, یہ کیسی بات کر رہے ہیں, سلمان تو اہل بیت میں سے, کہا عباس تو خود اہل بیت ہے. تو یہ بحث ہو رہی تھی تو کہتے ہیں عالم خواب و بیداری میں کسی نے ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کو دیکھا اور کہا یہ بات نہ کرو, سلمان کا بڑا مقام ہے, لیکن عباس جس پر نگاہ کرم کر دے وہ سلمان بن جاتا ہے. یہ مقام ابو الفضل عباس. دیکھو معمولاً اپنے جوان ساتھیوں سے ایک چھوٹی سی بات اور مصائب, معمولاً خوبصورتی کے ساتھ آج کی دنیا اس میں گناہ کا تصور مکس ہے یا نہیں ایسا؟ آپ انسٹاگرام پہ دیکھیں, ٹک ٹاک پہ دیکھیں, ہر جگہ جہاں پر کہیں کوئی خوبصورتی کو شو آف کر رہے ہیں تو وہ بے حجابی کے ساتھ ہے, بے حیائی کے ساتھ ہے, فحشا کے ساتھ ہے. خوبصورتی کو دکھانے کے لیے, میں یہ کہہ بھی نہ کہ وہ واقعی خوبصورتی ہے, وہ 50 قسم کے فلٹر ہیں, وہ چمک دمک کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے, اس کو چھوڑ دو. لیکن جہاں کہیں بھی خوبصورتی کو دکھا رہے ہیں ساتھ گناہ کو دکھا رہے ہیں. عباس نے اس تصور کو سمجھایا ہے کہ جہاں قمر بنی ہاشم ہو کوئی اور وہاں فقط ثواب یا اطاعت نہ ہو بلکہ عصمت ہو. دیکھو اب یہ کوئی پوچھ لے کہ مولانا عباس عصمت, حسین کی عصمت جو ہے نا ذاتی ہے, عباس کی عصمت حسین کی وجہ سے ہے, یہ ذہن میں رکھنا. السلام علیکم العبد الصالح المطیع للہ ولی رسول ولی امیر المومنین. مولا کی زیارت ہے, مولا کی زیارت ہے. اچھا قمر کہتے ہیں چاند, قمر بنی ہاشم سے پہلے بھی اس خانوادے میں اور قمر ہیں. مثلا قمر بطھا ہے, قمر بطھا حضرت عبد مناف کا لقب ہے, جو علی کے بھی جد ہیں رسول کے بھی جد ہیں, ان کا لقب ہے عبد مناف قمر بطھا. اس طرح حضرت عبداللہ حضور کے والدہ, ان کا لقب ہے قمر بیت اللہ, خانہ کعبہ کا چاند. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھو جس خانوادے میں اگر سارے بے پڑھے لکھے ہو نا, اس میں کوئی میٹرک پاس بھی ہو, کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا چلو آپ کی مثال دیتا ہوں, آپ کے مزاج کی مثال. جس خاندان کے سارے فرار ہو, وہاں کوئی تشریف بھی لے جائے, کہتے نہیں یہ فرار نہیں کر رہا, تشریف لے جا رہے. تو جہاں پر جیسے جو ہوتا ہے. اب اگر کوئی خاندان ایسا جس میں سارے پی ایچ ڈی ہیں تو وہاں کسی کو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہلوانا. جس خانوادے میں مولا علی حیدر کرار ہیں, حسن کریم ابن کریم ہے, حسین ابا عبداللہ ہے, سجاد زین العابدین ہے, اس میں قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس ہے. یہ عباس. بات تمام ہو گئی. سمجھ میں آ رہی ہے؟
ہمارے بنی ہاشم کا چاند. سورہ اعراف کی ایک آیت ہے, کسی نے بنی امیہ والے میں سے کسی نے, آپ کی مزاج کی باتیں کر رہے ہیں, آ کے کسی نے مولا علی سے پوچھا, یا علی یہ جو آپ بنی ہاشم کی داڑیاں ہوتی ہیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, اور ہماری جو داڑیاں ہوتی ہیں شہید ناصر عباس صاحب اس شعر کو پڑھتے تھے ویسے, اصحاب ثلاثہ کی محبت کی طفیل, داڑھی بھی جو نکلی تو تکونی نکلے. اس محبت کا ایسا اثر تھا کہ داڑھی بھی ٹرائنگل. تو بنی امیہ کے ایک شخص نے مولا علی سے آگے کہا کہ آپ کی بنی ہاشم کی وجاہت, خوبصورتی, آپ کی جو ریش ہے داڑیاں یہ بڑی بہت اچھی لگتی, تو ہماری داڑیاں ایسی کیوں نہیں؟ تو مولانا نے کہا ہماری داڑیوں کا ذکر قرآن میں ہے. ہوئے 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 ہوئے, کہا آپ کی داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے, کہا تمہاری داڑھی کا ذکر بھی ہے. پھر مولا نے آیت پڑھی سورہ اعراف کے نمبر 158, جا کے دیکھنا. اس نے کہا مولا, یعنی مولا تو میں کہہ رہا ہوں, اے علی آپ کی ذکر بھی قرآن میں, ہماری داڑھی کا ذکر بھی, کہاں ہے, کس میں, کس آیت میں؟ مولا کا سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ, جو طیب زمین ہوتی ہے, پاکیزہ زمین, اس سے اللہ کے اذن سے نباتات آتی ہیں. آگے سن لینا, کہا ہماری داڑھی کا ذکر کیا ہے؟ مولانا نے کہا آگے ہے والذی خبث لا یخرج الا نکدا, جو خبیث زمین ہوتی ہے اس سے جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قمر بنی ہاشم. اب کیا وجاہت ہوگی جو بنی ہاشم کا بھی چاند ہے؟ دیکھو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی میرے جوان, مجھے معلوم ہے دنیا داری کے کبھی تقاضے ہوتے ہیں, لیکن اس سے یہ تو سمجھ میں آنا کہ بنی ہاشم میں سے ہر ایک کے چہرے پہ تھی داڑھی. تو آپ خیال رکھیں, اگر انشاءاللہ بنی ہاشم کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنانا چاہتے ہیں, جی جی, اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ شبیہ ہو, ہم کہتے ہیں نا بھائی ہم تو شبیہوں کے ماننے والے ہیں نا, تو ہمارا چہرہ شبیہ ہو. اے نوجوان دوست, وہ دین نہیں جس دین میں عمل پہ کامل یقین نہیں, اور اکبر کے ریش تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار, لیلا کے چاند سے تو زیادہ حسین ہے. بہرحال میں اس لیے جب یہ بات کرتا ہوں تو میں کسی کی جانب دیکھنا بھی نہیں, جو جس کو مولا نے جیسے توفیق دی, اور ہر عزادار محترم ہے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سر کا تاج ہے. ہمارا معاملہ کسی سے ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری عزاداری قبول نہیں ہے, تم ہماری مجلس میں یہ کر لیا تو کیا فائدہ. نہ یہ میں ہوتا ہی نہیں بولنے والا, یہ کوئی عالم نہیں کہہ سکتا, میں بتاؤں کوئی عالم نہیں کہہ سکتا. یہ ہمارے کام نہیں ہے کہ ہم جج مینٹل ہو کر تبصرے کرتے پھریں گے. میرا کام ہے کہ عمومی طور پر ایک گزارش کر دینا بس. کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو تو پھر تمہارا آنسو قبول نہیں ہے. مجھے حدیث بتائیں کوئی, کسی امام, میں نے تو نہیں دیکھی حدیث امام نے کہا کہ تو نے یہ کیا تو تیرے آنسو تو قبول ہی نہیں, یہ کیوں کیا تو نے, کیا فائدہ آنسو بہانے کا. یہ نہ کہے, غلط بات ہے. اچھا آنسو بہائے تو جنت بھی واجب ہے, اللہ نے ہے رکھی ہے. خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب کہتے تھے کہ اگر کوئی آ کر بحث کرے تو جناب یہ کیا ہو گیا کہ حسین پہ آنسو بہ جنت واجب ہو گئی, ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ. تو اگر آپ جواب میں ان سے کہیں نہ کوئی پریشانی کی بات نہیں, آپ پہ واجب نہیں ہو رہی ہے, کیوں ٹینشن لے رہے ہیں آپ, کوئی پریشانی کی بات نہیں, جس پر واجب ہو رہی ہے اس پہ واجب ہونے دیجیے گا. آپ کو اگر شک ہو رہا ہے تو آپ پہ واجب نہیں ہو رہی ہے, آپ نہیں مانگیے گا اللہ سے وہاں پر. تو عباس اس مطیع کا نام ہے, اس مطیع کا نام ہے لی مشق, جو حکم پسر شاہ نجف سے. حضرت امیر انیس نے 123 بند کا مرثیہ کہا ابو الفضل عباس پر. وہ مرثیہ ہے جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر. کیا مصرع لکھا ہے. عباس جس فوج کا علمدار ہے نا, وہ فوج خدا کی فوج ہے, حزب اللہ ہے. جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر, اس میں آگے لکھتے ہیں
عباس نے جو مشق بھی لی ہے نا وہ خود سے نہیں لی، لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، شاہ نجف علی پسر شاہ نجف حسین، لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، عباس نے خود سے مشق نہیں لی، رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، کیا مصرع لکھا ہے، اور طالع ہوا خورشید زمیں برج شرف سے، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پوری کائنات کا جو برج شرف ہے نا وہ حسین کا خیمہ ہے، اس خیمے کا خورشید عباس، طالع ہوا خورشید زمیں برج شرف سے، اور کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم نے، تو نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے، سب کچھ عباس کے قدموں میں آ گیا۔ یہ لفاظ ہی نہیں ہے، حقیقت ہے، حقیقت۔ یا ابوالفضل عباس، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یقیناً آپ سب یہی گواہی دیں گے، اتنی بڑی تعداد میں آپ ہیں اور داہنے بانے سینکڑوں کی تعداد میں، اللہ جانے کون کون کہاں سن رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سب خود بخود یہ گواہی دیں، اس لیے کہ ہر شیعہ کے، ہر محب کے گھر میں ایسا ہی ہے۔ اب آپ سوچیں کیسے بڑے مصائب ہیں یہ۔ جس گھر میں کوئی مشکل، کوئی حاجت، کوئی پریشانی آئی، آپ بتلائیے گھر کی مستورات سب سے پہلا کام کیا کرتی؟ گئی عباس کے علم پر، غلط تو نہیں کہا میں نے؟ ایسا ہی ہے نا؟ گھر میں جو علم رکھا ہے سب سے پہلے وہاں جا کے دعا کی، اس کے بعد امام بارگاہ آئی تو سب سے پہلے پہنچی غازی کے علم کے پاس۔ اب سوچو جو ہماری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہے، وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس یہ ایک جملہ کافی ہے مصائب کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا ہے، سکینہ کے دل کا سکون ہے عباس، زینب کے دل کی ڈھارس ہے عباس، شب تاسوع آ گئی ہے، آج محرم گزر گئی، عباس کی شواہد۔ جزاک اللہ۔ دیکھو یہ تو سنت امام ہے، مولا عباس پر رونا سنت امام ہے، خاص امام زین العابدین تشریف فرمائے، اچانک ابو حمزہ صومالی کی روایت ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، ہم نے کہا مولا دفعتاً کوئی کربلا یاد آئی آپ کو، کوئی منظر خاص یاد آیا؟ کہ وہ دیکھتے نہیں عباس کا بیٹا آ رہا ہے سامنے سے، عباس کے بیٹے کو دیکھ کر امام زین العابدین گریا کرتے ہیں، کہتے ہیں ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتاً، یقیناً میرے چچا عباس کا میدان محشر میں وہ مقام ہوگا کہ یغبطہ جمیع شہداء، تمام شہداء عباس کے مقام کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے، یہ ہے عباس، یا علی یا عباس، یا علی یا عباس۔ کیا مصائب ہے عزیزوں۔ ایک بات کہوں، عباس آباد ایک ہندوستان کا علاقہ ہے، میں نے آغا عباس عزیزی کی کتاب ہے، اس میں جملہ پڑھا ہے، یہ واقعہ پورا پڑھا ہے، تو اس علاقے کا نام ہی عباس آباد ہو گیا، اس لیے کہ جیسے آج عراق میں ہوتا ہے نا، مصائب دکھلاتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، لوگ دیکھ کے روتے ہیں، مثلا خیمے جل رہے ہیں، مثلا یہ آپ نے دیکھا ہوگا منظر، تو وہاں پر بھی ایسے ہی مصائب دکھلاتے تھے اور گریا کرتے تھے لوگ۔ تو ایک دن ابوالفضل عباس کے مصائب کا ذکر ہونا تھا، تو ایک جوان وہ مولا عباس علیہ السلام کے مصائب کو پیش کر رہا تھا، جیسے عراقیوں میں ہوتا ہے طریقہ، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس کی والدہ بھی آئی ہوئی تھی، سب دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ جب گھر پہنچے تو باپ تھا ناصبی، دشمن اہل بیت، باپ کو پتہ چلا کہ یہ عباس کے ماتم میں گیا ہے، تو باپ سے بیٹے کی بحث ہو گئی، اور بحث اتنی زیادہ ہوئی کہ باپ نے ہاتھ سے خنجر لیا اور اپنے بیٹے کے دونوں ہاتھوں پر وار کیا۔ کہ تو کہتا ہے نا کہ تیرے مولا کے ہاتھ قلم ہوئے تھے، تو بس تیرے ہاتھ بھی میں کاٹ دوں گا۔ ماں بچانے کے لیے دوڑی تو ماں کی پسلیوں پہ زور سے وار کیا اپنی زوجہ کی، اور نکال دیا گھر سے باہر، دونوں گھر سے باہر رات کی تاریکی میں۔ اللہ اکبر۔ ماں نے یہ دیکھا کہ کچھ دیر بعد ایک معظمہ بیوی کو دیکھا نورانی کیفیت میں۔ بیوی نے کہا کہ تو بلند ہو جا اپنے مقام سے، کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، میں بلند نہیں ہو سکتا، کہ میں رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا تجھے حکم دیتی ہوں تو اپنے مقام سے بلند ہو جا۔ وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا میری پسلیوں کا زخم ٹھیک تھا،
اور میں اٹھی، اتنے میں وہ بیوی جانے لگی. تو میں نے کہا کہ اے بیوی میرا بیٹا بھی بڑا زخمی ہے، اسے بھی آپ شفا دے دیں. تو اس بیوی نے کہا کہ تیرے بیٹے کو میرے بیٹے نے شفا عطا کر دی. تو ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا جو بازوؤں کا زخم تھا نا وہ ٹھیک تھا. میں نے کہا کہ اے میرے لال یہ زخم ٹھیک کیسے ہوا؟ میں نے کہا تو بیٹا کہتا ہے کہ میں نے بھی دیکھا ایک بڑی معظم نورانی ہستی تشریف لائی اور انہوں نے عبا اوڑھی ہوئی تھی. مجھ سے کہا ہاتھ آگے بڑھا. میں نے کہا میرے ہاتھ زخمی ہیں، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں. کہ میں عباس تجھے حکم دیتا ہوں تو ہاتھ آگے بڑھا. کہتے ہیں میرے ہاتھ ایسا لگا میرا زخم ٹھیک ہو گیا ہاتھوں کا. میں نے ہاتھ آگے بڑھائے. دفعتاً میرے دل میں خیال آیا مولا میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. کیسے تو میرے ہاتھوں کو نہیں چوم سکتا، اس لیے کہ ہاتھ فرات کے کنارے کر چکے، عباس کے بازو حسین پر قربان ہو گئے. جزاک اللہ. آج علم ابوالفضل عباس کے برآمدگی ہے نا. دیکھو جب مدینہ سے جا رہا تھا نا یہ کاروان تو اس قافلے کو بی بی سیدہ نے خاص وصیت کی تھی. جانتے ہو کیا وصیت کی تھی؟ آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار. امام حسین ہے کہاں؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پر. ہاں بولاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ بی بی فاطمہ کہہ رہی ہیں امام حسین سے. انیس کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں. ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے پیارے پہ میں صدقے اس پر. ارے عباس سے کہہ رہی ہیں وہ فدا ہے میرے پیارے پہ میں صدقے اس پر. شکم غیر سے گو ہے پہ وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور. سرور نے آواز دی اپنے بھائی کو ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. عباس ایسے آئے قبر زہرا کے قدموں پر عباس نے اپنا سر رکھا. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پر نثار. شکم اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے. سیدہ عباس سے کہہ رہی ہیں دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار. اب تو میں خدا حسین کا واسطہ ہے، یہ عجب وصیت ہے اور میرا تو کلیجہ کام جاتا ہے. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار. کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. کہاں رونے والے ہیں ابوالفضل عباس علیہ السلام. فاطمہ عباس سے کہہ رہی ہے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے تیرے حوالے بیٹا. فاطمہ نے عباس کو شبیر کے حوالے کیا، شبیر کو عباس کے حوالے کیا. ہاں حتیٰ روایت ہے کہ جب مدینہ سے یہ قافلہ نکل رہا ہے بی بی ام البنین، دیکھو ماں کہہ سکتی ہے اپنے بیٹے کو اس طرح سے. بی بی ام البنین نے عباس کو بلا کر کہا تھا عباس حسین کے ساتھ جا رہے ہو نا، بغیر حسین کے واپس نہیں پلٹنا عباس. اگر حسین نہ آئے تو بھی واپس نہ آنا عباس. ایک بیٹا نہیں ہے تو 4 بیٹے حسین پر قربان کیے. 4 بیٹے قربان ہیں حسین پر. ام البنین کیا ماں ہے، کیا عظیم الشان شرف ہے اس ماں کا. عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان ابن علی جن کا نام مولا نے اپنے ایک چاہنے والے عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھے. 4 جی 4 بیٹے بھیج دیے. اچھا سن لو، دیکھو مصائب کربلا کے سنتے ہیں، میں بھی پڑھوں گا لیکن آج حق ہے کہ میں جتنا ہو سکے اور کچھ باتیں پیش کر دوں جیسے کم پڑھا جاتا ہے. جب یہ قافلہ واپس پلٹا تو بشیر تھا. مصائب میں سنا ہے، چہلم کے مصائب میں سنا ہے کہ جب بشیر نے آ کر خبر دی کہ اے مدینہ والوں مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، نواسے رسول مارے گئے، تو بشیر آگے بڑھ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک معظمہ بی بی تشریف لا رہی ہیں. بشیر کو کسی نے کہا دیکھو یہ عباس کی ماں آ رہی ہیں، انہیں ایک ساتھ نہیں بتانا کہ ان کے 4 بیٹے مارے گئے. ماں کا دل ہے نا.
اور عباس کا تو سب سے آخر میں بتانا. بشیر نے آ کر کہا, ابھی مدینہ میں پہلی بار خبر پہنچ رہی ہے کہ کربلا میں کیا ہوا. بشیر نے آ کر, دیکھو اب عالمہ غیر معلمہ علم غیب سے جانتی ہوں, لیکن جو ظاہری سبب ہے, بشیر نے آ کر کہا کہ اے بی بی آپ کو پرسہ دیتا ہوں, آپ کے بیٹے ایک عثمان تھے, عثمان ابن, وہ مارے گئے. اللہ اکبر, روایت ہے یہ. بی بی ام البنین نے, نہ کوئی گریہ ہے نہ کوئی اشک ہے, بی بی ویسی گویا مفہوم روایت کا, ایسے ہی کھڑی رہی. پوچھا حسین کی کیا خبر ہے یہ بتاؤ. بشیر کہتا ہے مجھے تعجب ہوا, میں نے ان کے بیٹے کا کہا, یہ حسین کا پوچھ رہی ہیں مجھ سے. میں نے کہا بی بی آپ کے ایک اور بیٹے تھے عبداللہ, وہ بھی مارے گئے. کہا حسین کی کیا خبر ہے. کہا بی بی وہ جعفر بھی مارے گئے. کہا حسین کی کیا خبر ہے. بشیر کہتا ہے میں نے سوچا اپنے دل میں, جب میں عباس کا کہوں گا نا تو یہ ضرور چیخ مار کے روئیں گی عباس پر. میں نے کہا بی بی وہ عباس بھی شانے کٹا کر سو گیا. بی بی نے کہا حسین کا بتاؤ کیا خبر ہے. یا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا, آپ کی وفاؤں پر ہم قربان ہیں بی بی. اس وقت لکھا ہے, روایت ہے, روایت, بی بی ام البنین نے کہا, جب میں نے کہا نا عباس مارے گئے, تو بی بی نے کہا کلہم, کلہم کا مطلب کیا, میرے سارے بیٹے, یہ سب تھے نا چاروں, نام بھی نہیں لیا. کہ کلہم ومن تحت الخضرا, جو کچھ اس نیلے آسمان کے نیچے ہے, فداء لابی عبداللہ الحسین, سب حسین پر فدا ہو. بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. بشیر کہتا ہے پھر میں نے جب بی بی نے پوچھا تو کہا بی بی حسین دو نہروں کے درمیان پیاسے مارے. بی بی بیٹھ گئی. عباس میں تجھ پر نہیں روؤں گی اس لیے کہ تیری ماں زندہ ہے, میں اس حسین پر روؤں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے. سبحان اللہ, عجب معنویت ہے مجلس میں. یہ بی بی ام البنین کا صدقہ ہے. بس بی بی کا تفصیل سے ذکر ہوا. عباس کی ماں, عباس بھی باب الحوائج ہے, عباس کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہے, قسم خدا کی باب الحوائج ہے. ام البنین بیٹوں کی ماں. تو بیٹوں پر, اور پھر جو پہلا مرثیہ, دیکھو ام البنین ایک بڑے ادب کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی, تو عباس پر پہلا مرثیہ جانتے ہو کس نے کہا, کس بھی خود عباس کی ماں نے. مفاتل جنان میں موجود ہے, کہیں اور جانے کے مفاتل جنان میں دیکھنا. بی بی ام البنین کہتی تھی, اچھا ایک تو کہتی تھی کہ اب مجھے ام البنین نہ کہو, اب وہ بیٹے کہاں رہے کہ جن کی میں ماں تھی. بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ جب پہلے گھر میں آئی تھی نا تو کہتی تھی مجھے فاطمہ سے نہ پکارو, فاطمہ تو وہی فاطمہ تھے. اب کہتی ہے مجھے ام البنین. اب وہ بیٹے کہاں رہے. یا لیت شعری قد اخبرو, کاش میں جان سکتی, یہ ام البنین کے اشعار سنا رہا ہوں, کاش میں جان سکتی جو مجھے خبر دی گئی, کیا ایسا ہی ہے کہ بأن عباسا قطیع الیمین, کہ عباس کا پہلے ایک ہاتھ کاٹا پھر عباس کا دوسرا ہاتھ کاٹا, کیا ایسا ہی ہے. تو جاتی تھی جنت البقیع اور اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بنا کر بیٹھ جاتے تھے اور کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے, لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا. عباس تو اتنا شجاع ہے, کس کی ضرورت تھی تیرے سر پہ گرز مارتا, تیرے ہاتھ کاٹ دیتا. خدا حسین کا واسطہ بھی یہ مصائب کا بڑا کلیجہ چیر دینے والا جملہ ہے کہ عباس ویسے تو مجھے یقین نہیں آتا, لیکن ہاں عباس جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس,
آج شب 9 محرم الحرام ہے، ایسا ہی حق ہے گریے کا. کل شب عاشور ہے، حسین اور رخصت ہونے والے ہیں. ہاں عباس، جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، میں سنتی ہوں زینب کی چادر بھی چھین لی کسی نے، تو عباس یقین آ جاتا ہے. اس لیے کہ تو زندہ ہوتا تو کس کی جرأت ہوتی کہ فاطمہ کی بیٹی کے سر سے چادر چھینتا. دیکھو سمجھ میں آ گیا کون ہے عباس. دیکھو یقین جانو، ابھی تو میں نے نہ رخصت پڑھی نہ شہادت پڑھی، لیکن مسائل کی کیفیت ہی وہ ہے. باب الحوائج کا ذکر ہے، عباس کی ماں کا ذکر ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ، یہ ورد اپنے دل میں رکھنا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم دور کر دینے والے. ہائے غازی عباس، ایک شف کربی بحق اخیک الحسین. یہ آپ سب کی نیابت میں دعا پڑھ رہا ہوں. اے مولا، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور فرما دے. یا غازی عباس، زینب کے دل کا اسرا عباس. لہذا جب مولا آئے رخصت کے لیے، رخصت عباس کوئی پڑھ لے اور سمجھ لے تو بس زندگی بھر کافی رونے کے لیے. یقین جانو عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. فنظر الی یمین و شمال، داہنے بھی دیکھا بہانے بھی دیکھا، مولا اب وہ لشکر ہی نہیں رہا. حسین پتہ کیا کہنا چاہتے تھے عباس سے؟ عباس نہ رہا وہ لشکر، تو ہی میرا لشکر ہے عباس، تو ہی میرا آسرا ہے عباس. لیکن عباس سر جھکا کے گئے. دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے خالی مشکیزیں تھے نا، ان مشکیزوں کی ٹھنڈک اپنے شکموں میں لگائے کہ کچھ سکون مل جائے. پیاس ہائے، دیکھو 8 محرم ہو گئی ہے، حسین کے خیموں سے التش کی صدائیں ہیں. آج پانی نہیں ہے بچوں کے پاس. آج سکینہ نے پورا دن پانی کے بغیر، آج حسین کے علی اصغر نے جھولے میں پورا دن پانی کے بغیر گزارا. یا باب الحوائج، یا علی اصغر، ہائے پیاسے علی اصغر. عباس نے گود میں سکینہ کو لیا، حسین کی طرف آئے. ایک جملہ عباس سے کہا، ایک سکینہ سے کہا. عباس اتنی بڑی سفارش لے آئے، جاؤ جاؤ، بچوں کو لے آئے ہو نا، جاؤ پانی لے کر آؤ، سبیل کر کے آؤ ہو سکے تو. سکینہ سے کہا، کل جب کوفہ میں تماچے لگیں گے نا، اللہ اکبر، یہ جب شام میں کانوں سے لہو، چچا بہت یاد آئے گا، ہائے ابوالفضل عباس. دیکھو آج کی شب تو یہ حق ہے کہ جو مصائب میرے دم میں ہو سکے میں پڑھ سکوں. آج تو مختصر نہیں کرنا چاہیے، آج تو رونے کی شب ہے. اب تو رونے کے ایام ہے. اب تو جو جتنا رول ہے بس بچے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر جو چل بسے. تو شام غریبہ پڑھتے ہو نا، اپنا سلام آخر. اب چند دن تو رہ گئے، بس کل کی شب ہے، پھر پرسوں کی شب ہے، شام غریبہ آ جائے گی، زینب کے سر سے چادر چھین لی جائے. عباس کو اجازت ملی تو ماں جیسی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس ادب سے گویا ایک غلام بن کر عباس کھڑے ہو گئے. کہا شہزادی آپ سے اجازت مانگنے آیا ہوں. بی بی نے، حسین نے اجازت دے دی تھی نا، تو منع نہیں کیا بی بی نے. فقط ایک جملہ کہا عباس میرے بابا مجھے کہا کرتے تھے کہ بازوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. تو عباس مجھے یقین نہیں آتا تھا سن کے، کیسے ہو سکتا ہے جس کا عباس جیسا بھائی ہو. کہے رونے والے عباس، کیا اس کی بہن کے بازوؤں میں بھی کوئی رسیاں باندھے گا؟ اب تم جا رہے ہو، یقین آ گیا. عباس چلے، اپنے سواری پر سوار ہوئے. حسین عباس کے پیچھے پیچھے چلے. عباس پہنچے فرات پر. دیکھو اب سینے میں دم نہیں رہا، جو ہو سکے گا پڑھ لوں گا. فرات پر عباس علیہ السلام
اتنا اندر تک تشریف لے گئے کہ فرات پہ گھوڑے کے قدم فرات میں چھپ رہے تھے. یہ ہے شیر حیدر. فرات میں پانی کو بھرا, مقتل میں فذکر عطش الحسین. عباس نے یاد کیا, ہائے حسین, ہائے سکینہ. حسین کی پیاس کو یاد کیا, پیاسے عباس نے فرات پر پانی پیاسے عباس نے فرات کو پانی پلایا. پیاسے پلٹے عباس, مشک بھر کر چلے. وہاں کھجور کے درخت تھے. یہ ظالم لعین چھپ چھپ کر عباس پہ وار کرتے تھے. میں کیا پڑھوں اب. ایک وار ہوا, علم داہنے جانے جھوکنا. عباس کا دایاں ہاتھ کہا اللہ اکبر. کہاں ہیں رونے والے؟ کف عباس پہ جانا, کربلا میں تو زیارت کرنا, وہ مقام جہاں عباس کا بولا ہاتھ بھی قلم ہوا. عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا. پروردگار, میری کوئی اور تمنا نہیں ہے, یہ پانی کسی طرح بچوں تک پہنچ جائے. وہاں بچے چھوٹے چھوٹے کوزے لیے کھڑے ہوئے تھے. حرملا کا تیر چلا, مشق سکینہ پر لگا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. گویا عباس کی صدا آئی ہو, پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے, حکمت ہے. اگر یہ پانی بچوں تک نہ گیا نا تو پھر میری لاش بھی خیموں تک نہ جائے, میرا لاشا یہی رہ جائے. گویا ندائے پروردگار ہے جو عباس, ہم نے تیری کسی حاجت کو بھی رد نہیں کیا. ہم نے اس ایک حاجت کے صدقے میں تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا. اب جو تیرے در سے مانگے گا عباس, اس کی حاجت کو ہم رد نہیں کریں گے. یا باب الحوائج ابا الفضل عباس, یہ ہمارا مومن ادرکنی یا ابا الفضل عباس. پڑھ لینے دو مجھے. ہاں, تقاضۂ بشریت ہے, روتے روتے انسان بے حال ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, یہی کیفیت ہے نا. بس مجھے ایک جملہ کہہ لینا. تیر بارش کی طرح عباس پر برس رہے تھے. کل مطر, خود سے میں نے نہیں پڑھا, مقتل میں لکھا ہوا یہ, بارش کی طرح تیر. اچھا, جب بارش برستی ہے تو ہر جگہ برستی ہے نا, چہرے پر بھی آتی ہے. میں نے کیا کہہ دیا. ایک تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا. ہائے عباس, ہائے عباس. ایک سوال کروں گا, اسی سوال میں پوری قیامت ہے. مجھے بتاؤ, آنکھ میں اگر ذرہ بھی چلا جائے تو کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے ہاتھ سے ذرے کو صاف کرتے ہو. جس کے ہاتھ کر چکے ہو, آنکھ میں تیر ہو. عباس تیر کیسے نکالے؟ عباس نے سر جھکایا, زانوؤں کے ذریعے تیر کھینچا, سر پر سینکڑوں گوز لگے. عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ کربلا مر گیا. کہ یا اخی ادرک اخاک, اے بھیا, اے مولا. حسین کا آخری, عباس کا آخری سلام. حسین چلے. کیا کچھ نہ سوچا ہوگا. عباس, ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی تو ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا, تم نے آنکھیں کھول کر ہمیں دیکھا تھا سب سے پہلے. تم بچپن میں بھائی کی انگلی تھام کر میری چلتے تھے, آج بوڑھے بھائی کو چھوڑ کر جا رہے ہو عباس. حسین نے یہ سب کچھ ایک جملے میں کہا کہ کمر ٹوٹ گئی عباس. وَالشَّمُ تَبِعُ عَدُوِّي, خالی یہ نہیں اعلان ان کا سارا ظاہری. وَالشَّمُ تَبِعُ عَدُوِّي, دشمن تانے دے رہے حسین کو, عباس اٹھو عباس. تاریخ میں لکھا ہے, شمر بڑھ بڑھ کے کہہ رہا تھا, حسین کہاں گیا عباس. ہائے ہائے ہائے, حسین کے دل پر کیا ہوا. ہائے حسین. عباس کا لاشا وہیں رہ گیا. اب میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. مصائب تو بہت ہیں, مصائب تو بہت ہیں, سینے میں آخری جملے پر آ گیا. ایک آخری روایت. ہائے 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 ہائے. دیکھو, عباس فرات پر رہ گئے. عباس, سکینہ خیمے میں تھی. نہ بڑے مصائب ہے یہ.
سکینہ قیدی بنا کے لے جائی گئی. کوفہ اور شام کے بازاروں میں پتھروں کی بارشوں سے گزری چھوٹی سی بچی، تماچوں سے گزری چھوٹی سی بچی، دامن میں آگ لگ گئی حسین کی یتیمہ بچی. سکینہ زندان شام میں ہر بیوی واپس پلٹی، سکینہ واپس نہیں پلٹی نا. عباس فرات پر گئے واپس نہیں آئے، سکینہ شام میں گئی واپس نہیں آئی. یہ چچا بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، ہمیشہ کے لیے جدا. ایسے ہی ہے. ایک ذاکر تھے، مولا عباس کے حرم میں پہنچے کہ مولا آپ نے مجھے بڑی عزت بڑی شان عطا کی ہے، لیکن کچھ ایسا مولا عباس آپ کے حرم سے مجھے مل جائے کہ مجھے کہیں اور سے مجھے یقین ہو کہ صرف آپ نے عطا کیا ہے. ایک خادم آئے، انہوں نے آ کر کہا اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا غازی آپ واقعی باب الحوائج ہیں، میں نے مانگا تو آپ نے فوراً عطا کر دیا. یہ میرے آخری جملوں پر آ گیا ہوں. دیکھو اب جس کے دل میں جتنا دم ہے نام عباس پہ روتا جائے. مجھے معلوم ہے عجب کیفیت ہے، بچے بھی یہ بے حال ہو گیا ہے بچہ. نام عباس پر حق یہی ہے. جب ہم اصل قبر عباس پہ پہنچے تو جانتے ہو کہ آج بھی پانی بہ رہا ہے عباس کی قبر پر. ایک خادم آیا، اس نے آ کر ایک شیشی دی کہ یہ پانی بھر لو، جانا مریضوں کو دینا، تبرک بانٹنا. عباس کے حرم کا پانی. کہتے ہمارے ساتھ ایک سید تھے، انہوں نے اپنے پاس ایک مشک کو نکالا، کہا مجھے اجازت ہے میں اتنا پانی بھر لوں، مشک بھر لو. اس نے کہا جتنا پانی بھرنا چاہتا ہے بھر لے، آج قبر عباس پہ کمی نہیں ہے پانی کی، چل لے جا. کہتے میں پانی لے کر باہر آیا. وہ سید کہتے ہیں کسی نے پوچھا اے سید تو نے اتنا پانی بھر لیا قبر عباس کا، اب اتنے زائروں کو بانٹنا، وہاں مومنوں کو بانٹنا. اس نے کہا نہیں، یہ پانی لے کر میں کوئی اپنے وطن تھوڑی جا رہا ہوں. جانتے ہو وہ کہاں پہنچا؟ وہ شام میں چھوٹی بیوی کے مزار پہنچا. قبر عباس کا پانی سکینہ کی قبر پر بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی، تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، میں قبر عباس کا پانی لے کر آپ کی قبر پر آیا ہوں. اے میری بیوی، تو پیاسی نہ رہے.